ٹیوب اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ترکی یا ترکیہ یوریشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوبی مشرقی یورپ کے علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکیہ کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہے، جن میں شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں گرجستان، مشرق میں ارمینیا، ایران اور آذربائیجان کا علاقے اور جنوب مشرق میں عراق اور شام شامل ہیں۔ علاوہ ازیں شمال میں ملکی سرحد بحیر اسود، مغرب میں بحیرہ مرمر اور جنوب میں بحیرہ روم سے ملتی ہے۔ ترکیہ ایک جمہوری لادینی آئینی جمہوریت ہے، جس کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتورک کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا۔ یہ اقوام متحدہ اور OIC کا بانی رکن اور 1949 سے یورپی مجلس اور 1952 سے شمالی اوقیانوسی معاہدے کا رکن ہے، جبکہ یورپی اتحاد میں شمولیت کے لیے مذاکرات طویل عرصے سے جاری ہیں۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں محل وقوع کے اعتبار سے اہم مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکیہ مشرقی اور مغربی ثقافتوں کے تاریخی چوراہے پر واقع ہے۔ جدید ترکیہ کا موجودہ علاقہ دنیا کے ان قدیم ترین علاقوں میں سے ہے جہاں مستقلاً انسانی تہذیب موجود ہے۔ چتلخیوک، چایونو، نیوالی جوری، خاجیلر، گوبکلی تپا اور مرسین کے علاقے انسان کی اولین آبادیوں میں سے ایک ہیں۔ ترکیہ کے اناطولیہ خطہ کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہاں پتھر کے زمانے سے انسان موجود ہیں۔ بحر اسود کے ارد گرد کے علاقے میں اب سے 10,000 سال پہلے آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ آسانی کے لیے ہم ترکیہ کی تاریخ کو ان ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ترکیہ میں قبل از تاریخ کے زمانے کے آثار ملتے ہیں۔ بحر اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ علاقے پانی سے باہر تھے۔ کسی جغرافیائی حادثے کے نتیجے میں بحیر اسود کی سطح بلند ہوئی اور یہ علاقے زیر آب آ گئے۔ قدیم زمانے میں اناطولیہ کا بڑا حصہ عراق کی قدیم اقدانی سلطنت کے زیر اثر رہا ہے۔ تاریخی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ انہی کے طوفان کے باعث بحر اسود کی سطح بلند ہوئی ہو۔ کانسی کا زمانہ، اس دور کو کانسی کا دور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں آلات اور برتنوں کا بڑا حصہ کانسی سے بنایا جاتا تھا۔ 2500 قبل مسیح کے بعد ہتھیوں نے اناطولیہ میں قدم جمانا شروع کر دیے۔ یہ ہند یورپی نسل کے کسان تھے۔ انہوں نے اناطولیہ کے علاقے میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ ان کے قوانین معاصر تہذیبوں کی نسبت زیادہ انسان دوست تھے۔ ان کے پورے دور میں دیگر قوم اناطولیہ پر حملے کرتی رہی۔ ہتھیوں کا مذہب مشرکانہ تھا، جس میں وہ متعدد خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ بادشاہ کو پجاریوں کا سربراہ مانا جاتا تھا، حتیٰ کہ سلطنت 1400 قبل مسیح کے لگ بھگ اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ آہستہ آہستہ اسے زوال آ گیا اور اس کی جگہ متعدد تہذیبوں نے لے لی۔ ہتھیوں کے ساتھ ساتھ اناطولیہ کے کچھ حصے پر اشوری بھی قابض رہے۔ ان کا اصل وطن دجلہ اور فرات کے درمیان کی زرخیز وادی تھی، جسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ دجلہ و فرات سے اوپر کی جانب سفر کرتے ہوئے اناطولیہ پر قابض ہوئے۔ اس پورے عرصے میں ترکیہ کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاست قائم رہی۔ مغرب کی جانب سے یہ یونانی اقوام کے زیر اثر رہا، جبکہ مشرقی جانب سے یہ عراق کی قدیم سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ اس زمانے میں مغربی ترکیہ میں آئیوینیا تہذیب، فرائیجیا تہذیب اور ٹرائے کی تہذیب غالب رہی۔ لوہے کے دور کا آغاز سیدنا داؤد علیہ السلام سے ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، جس کے باعث انہوں نے لوہے کی وسیع سلطنت قائم کی۔ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کے علاوہ دیگر قسم کی صنعتوں کے غیر معمولی ترقی کی۔ ہواؤں کو مسخر کیا گیا، سمندر کے خزانوں کو تلاش کیا گیا۔
عظیم و شان عمارتیں تعمیر کی گئی۔ ان کی سلطنت میں سائنسی ترقی کا یہ عالم تھا کہ یمن جیسے ترقی یافتہ ملک کی ملکہ بھی ان کے محل میں پہنچ کر خود کو دیہاتی محسوس کرنے لگی۔ یہ ترقی اسرائیل سے نکل کر دیگر قوموں تک بھی پہنچ گئی۔ اس دور میں مغربی ترکیہ لڈیا کی سلطنت اور مشرقی ترکیہ ایران کی ہخامنشی سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ 334 قبل مسیح میں اس علاقے کو یونان کے سکندر نے فتح کر لیا، مگر اس کے جانشین اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال نہ سکے اور یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی سلوکی سلطنت کی حکومت رہی جو 63 عیسوی تک قائم رہی۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے ارمینیوں کی حکومت بھی یہاں قائم رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں کو عروج نصیب ہوا اور ان کے فاتحین نے پورا اناطولیہ فتح کر کے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ ابتدا میں یہ ایک جمہوری حکومت تھی، لیکن بعد میں یہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ترکیہ کے علاوہ موجودہ شام، اردن، فلسطین اور مصر پر بھی قبضہ جما لیا۔ اسی دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں کی بڑی تعداد نے ترکیہ کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں دعوت و تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھی۔ رومی دور 300 عیسوی کے لگ بھگ اس پورے علاقے کی اکثریت مسیحی مذہب اختیار کر چکی تھی۔ 330 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دیا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے موجودہ استنبول کے مقام پر عظیم شہر قسطنطنیہ بسانے کا حکم دیا، جو اس کا دارالحکومت قرار پایا۔ اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو بازنطین کہلاتا تھا۔ قرون وسطیٰ 7ویں صدی کے دوران مسلمانوں نے شام اور مشرقی ترکیہ کو فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں رومی سلطنت صرف اناطولیہ کے مغربی علاقوں تک محدود ہو گئی۔ 1037 میں اس علاقے میں طغرل بیگ نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقوں اور مغربی ترکیہ پر رومنوں کی حکومت رہی۔ سلجوقی سلطنت کے زوال پر اس کی باقیات سے عثمانی ترکوں نے جنم لیا اور مشرقی ترکیہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 18ویں سے 13ویں صدی قبل مسیح میں یہاں ہتھیوں نے پہلی بڑی ریاست تشکیل دی۔ عہد عتیق میں یہ علاقہ یونانیوں اور فارسوں کے درمیان جنگوں کا مرکز بنا رہا۔ کبھی فارسی اس علاقے پر قابض ہو جاتے اور کبھی یونانی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ رومیوں کے قبضے میں آ گیا، جن کے حکمران قسطنطین اول نے 324 عیسوی میں قسطنطنیہ کا شہر بسایا اور اسے سلطنت روما کا دارالحکومت قرار دیا۔ بعد ازاں سلطنت روما کی تقسیم کے بعد یہ مشرقی رومی سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت بنا۔ مسلمانوں نے ابتدائی فتوحات ہی میں موجودہ ترکیہ کے مشرقی علاقوں کو اپنے زیر نگیں کر لیا تھا، لیکن اناطولیہ کے وسطی علاقے 9ویں صدی میں سلجوقیوں کی آمد تک مسلم ریاست نہ بن سکے۔ بلاد اسلامیہ پر چنگیز خان کی یلغار کے بعد ترکوں نے وسط ایشیا سے ہجرت کر کے انازول کو اپنا وطن بنایا۔ جنگ ملزگرد میں رومیوں پر سلجوقیوں کی عظیم فتح نے اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا اور یوں ترکیہ کا بیشتر علاقہ ہمیشہ کے لیے بلاد اسلامیہ کا حصہ بن گیا۔ سلجوقیوں کے زوال کے بعد ترکیہ کے سیاسی منظرنامے پر عثمانی ابھرے، جنہوں نے اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم ریاست سلطنت عثمانیہ تشکیل دی۔ سلطنت عثمانیہ 631 سال تک قائم رہی اور 16ویں اور 17ویں صدی میں دنیا کی سب سے طاقتور سیاسی قوت تھی۔ عثمانیوں کی فتوحات کے نتیجے میں اسلام وسطی یورپ تک پہنچا اور مشرقی یورپ کا علاقہ عرصہ دراز تک مسلمانوں کے زیر نگیں رہا۔ زوال کے دور کے بعد سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور بلاخر شکست کھا کر خاتمے کا شکار ہو گئی۔ جنگ کے بعد فے پانے والے معاہدہ سیورس کے مطابق فاتح اتحادی قوتوں نے سلطنت عثمانیہ کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر آپس میں تقسیم کر لیا۔ 19 مئی 1919 کو ترکی نے اتحادی جارحیت کے خلاف تحریک آزادی کا اعلان کیا، جس کی قیادت ایک عسکری کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا کر رہے تھے۔ 18 ستمبر 1922 کو تمام جارح افواج کو ترکیہ سے نکال باہر کیا اور ایک نئی ریاست تشکیل دی گئی جو جمہوریہ ترکیہ کہلائی۔
یکم نومبر 1922 کو ترک مجلس پارلیمان نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یوں اس طرح 631 سالہ عثمانی عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ 1923 کو معاہدہ لوزان کے تحت بین الاقوامی برادری نے نو تشکیل شدہ جمہوریہ ترکیہ کو تسلیم کر دیا۔